کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اور بعض اوقات اس مذاق میں ہم عموم کا رنگ بھر دیتے ہیں. فلاں قوم ساری ہوتی ہی ایسی ہے، فلاں قوم ساری بیوقوف ہوتی ہے، فلاں قوم ساری شرارتی ہوتی ہے، شیطان ہوتی ہے. تو یہ جو عام جملہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کے ہر شخص کو، ہر مرد اور عورت کو متون قرار دے دیا. تو کیا ان سب کا حساب آپ دے سکتے ہیں؟ تو بہت بڑی بات ہے یہ. تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کا بالکل سدے باب کر دیا کہ مذاق نہ اڑاؤ. ایسا مذاق جو تحقیر اور تذلیل پر مبنی ہو اور جس سے کسی کی حقارت مقصود ہو، تو مذاق نہ اڑایا جائے، نہ کوئی مرد کسی مرد کا، نہ کوئی عورت کسی عورت کا. اور ساتھ وجہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. جب وہ بہتر ہوگا اور تم اس کی تذلیل کر رہے ہو تو یہ تمہاری خلاف ہے. واقعی یہ بات تمہارے لیے بڑے وبال کا باعث بن سکتی. ایک بندہ نیک ہے، متقی ہے، تم سے بہتر ہے، ایمان میں، عمل میں، عقیدے میں تم سے بہتر ہے، اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تو اس کی نیکی اور تقوی جو تم سے بڑھ کر ہے اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہو تو یہ آپ کے لیے بڑا وبال بن سکتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے، کسی بندے کی نیکی اور تقوی اس کا مدار اس کا دل ہے، اور دل میں جو چیزیں ہیں وہ خفیہ ہیں ساری، وہ اللہ کے علم میں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہیں. تو بہتری کا معیار بھی ہم مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ دل کے حالات اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتے. یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا عرابی، اور وہ اوالی مدینہ میں رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام سے اس سے محبت تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا تھا بے تحاشا. گاہے بگاہے آپ اس سے ملنے جاتے، اور یہ بھی آپ کی تواضع. وہ عرابی انتہائی سیاہ فام تھا، اور اس کے چہرے کے نقوش بڑے بدنما تھے، مگر آپ کو اس سے محبت تھی تو گاہے بگاہے ملنے جاتے. ایک دن ملنے گئے تو وہ اپنا کوئی سودا سامان بیچ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو پیچھے سے ایک جیسے جفا ڈالتے ہیں اپنے حصار میں لے لیا. اس کو علم نہیں تھا یہ جفا کس نے ڈالا ہے. وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا وہ کہ میں مصروف ہوں، سامان بیچ رہا ہوں، یہ کون مذاق کر رہا ہے. اور پھر اس کو احساس ہو گیا کہ یہ پیارے اور نرم و نازک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑا خوش ہوا. پھر تو وہ چاہتا ہوگا کہ یہ حصار قائم ہی رہے، وقت کی رفتار یہاں رک جائے. نبی علیہ السلام نے ایک مذاق کیا، من یشتری منی ھذا العبد، آپ نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا. تو اس نے کہا کہ اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ میرا سودا کریں گے تو میری قیمت بہت کم آپ کو ملے گی. مجھے لوگ دیکھیں گے، میرا چہرہ دیکھیں گے، رنگت دیکھیں گے، چہرے کے نقوش دیکھیں گے، بدنما، تو میری قیمت کون دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لست عند اللہ بکاسد، اللہ کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بہت قیمت ہے، بہت وزنی ہو تم. کیوں؟ کیونکہ معیار دل کا تقوی ہے جس کو اللہ جانتا ہے. کسی بندے کے اندرونی کیفیت کیا ہے، عقیدے کا علم کیا ہے، تقوی کا علم کیا ہے،
اور دل کی نیکی کا عالم کیا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ تو تقویٰ کا معیار بھی آپ مقرر نہیں کر سکتے، پھر کسی کا مذاق اڑانے کا کیا معنی؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ظاہر و باطن تم سے بہتر ہو، باعتبار تقویٰ کے، باعتبار عقیدہ کے، باعتبار اخلاص کے۔ تو جب ایک بہتر انسان کا مذاق اڑاؤ گے تو مذاق آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔